महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और आवाम के दरमियान क्या वाकई ये कैमरे हैं? क्या वाकई कैमरे की दीवार आफाक अहमद को आम कारकुनान से मिलने नहीं दे रही? क्या वाकई ये रुकावट सिर्फ एक मीडिया है, या मीडिया से मुताल्लिक वो कारकुनान जो अपना रात दिन मेहनत करके तमाम ही सियासतदानों को, ना सिर्फ आफाक अहमद को बल्कि तमाम ही पॉलिटिशियंस को ज़ीरो से हीरो और हीरो से ज़ीरो बनाने के लिए तबदो में रहते हैं, और छोटी छोटी खबर, छोटे छोटे फुटेजेस और छोटे छोटे मामूली से क्लिप के लिए अपने कई साल पुराने दोस्तों से भिड़ जाते हैं एक एक छोटी छोटी खबर के लिए। क्या वाकई ये किसी सियासतदान और आवाम की राह में रुकावट है? आज मैं इस पर बात करूंगा। जो आफाक अहमद का मलीर की साइड पर जलसा हुआ और उसमें जो क्राउड चार्ज था, तो आफाक अहमद शायद अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने कैमरामैन को मुखातिब करते हुए कहा कि इनको फौरी तौर पर हटा दिया जाए, जिसकी सहाफ़ती बिरादरी ने भरपूर मजम्मत की है और उस पर सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। ऐसा क्यों वाक़या पेश आया और असल कहानी क्या थी, क्यों हुआ ऐसा, मैं इस पर आज बात करूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी सियासी लीडर हो, सिर्फ आफाक अहमद की बात नहीं कर रहा। उसको जब तक मीडिया अच्छा लगता है कि जब तक उसको चला रहे होते हैं, उसकी फेवर में चीज़ चल रही होती है, उसको दिखाया जा रहा होता है, तो वाह वाह हो रही होती है, मीडिया अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही उसके पावर में इजाफा होता है, उसकी ताकत में इजाफा होता है, या वो किसी बेहतर पोजीशन पे जाता है, तो उसको वही मीडिया, वही कैमरे, वही कैमरामैन, वही फ़ोटोग्राफ़र, वही रिपोर्टर अच्छे नहीं लगते। ये कोई एक आफाक अहमद या महाजर कौमी मूवमेंट की बात नहीं है। ये हमारे सिस्टम, हमारा माशरा, बदकिस्मती से ये हमारे सियासत जो सोसाइटी है उसका एक बदनुमा दाग है। आफाक अहमद का जलसा बिलाशुबा बहुत बेहतर रहा, उस पर चार्ज क्राउड था, बहुत बेहतरीन किस्म के ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी एक कारकुनान के हवाले से, और अच्छा इंतज़ाम था। ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, और सारे के सारे आफाक अहमद साहब से मोहब्बत भी करते थे, आफाक अहमद से प्यार भी करते थे, और वो चाहते हैं कि शायद उनके जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आफाक अहमद की सूरत में उनको मसीहा नज़र आया, और वो समझते हैं कि आफाक अहमद के अगर हाथ मजबूत किए जाएँ तो शायद उनकी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी हो सकेगी। देखिए, ज़ाती तौर पर जो मैं आफाक अहमद साहब को जानता हूँ, जो मेरी उनसे थोड़ी बहुत मुलाकातें हुई उनसे, तो वो धीमे मिजाज के इंसान हैं, संजीदा आदमी हैं, सोबर आदमी है, ना उनमें छिचोर पाई है, ना बदतमीज़ आदमी हैं, ना वो किसी किस्म से कोई गुफ्तार में, ना कोई किसी बाकी चीज़ों में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो किसी भी चीज़ में या उनकी टीम के लोग मैंने कम अज़ कम नहीं देखे। शायद वो उस दिन जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख सके थे और वो कहने लग गए कि कैमरा मैन को हटाएं। देखें, कैमरे की सेटिंग बड़ी मुश्किल से होती है, हमने भी कैमरे चलाए हैं, बहुत मुश्किल से आप अपना प्लेस तैयार करते हैं। जिस तरह आपको जलसा ऑर्गेनाइज़ करने में मुश्किलात होती हैं, इसी तरह एक रिपोर्टर को, एक कैमरामैन को ख़ास तौर पर अपनी प्लेसिंग ढूंढने में, अपनी ऑडियो की सेटिंग करने में, बाकी सामान की सेटिंग करने में एक मुश्किल मरहला होता है। आपके लिए शायद ये रूटीन की चीज़ हो या आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो। आपके मुंतज़मीन जो थे, आपकी जो मैनेजमेंट थी जलसे की, उसको चाहिए था कि पहले से कोई ऐसी जगह मुतय्यन करते कि जहाँ पर मीडिया को आपने बुलाना था, जहाँ पर कैमरामैन्स को खड़ा करना था, या फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए अलग जगह रखनी थी, रिपोर्टर्स के लिए अलग जगह आपने रखनी थी, डिजिटल मीडिया के लिए अलग जगह रखनी थी, अपने कारकुनान के लिए अलग, ख़वातीन के लिए जिस तरह आपने अलग किया, मर्दों के लिए अलग किया, इसी तरह बाकी भी इसी तरह होते हैं, जलसे इसी तरह कामयाब होते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि आवाम के और किसी भी सियासी रहनुमा के बीच में आफाक अहमद साहब ये कैमरे रुकावट नहीं हैं, ये दीवार नहीं होते, ये पुल का किरदार अदा करते हैं। ये पुल होते हैं, ये आपस की दूरियां, गलत फहमियाँ को दूर करने का काम करते हैं। ये कैमरे, ये कैमरामैन, ये रिपोर्टर, ये फ़ोटोग्राफ़र्स, ये DSNG का स्टाफ, जिसको आप कितनी अहमियत देते हैं, कितनी नहीं देते, आपसे मुराद तमाम सियासी जमातें,
وہ اپنی جگہ ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں، یہ کسی اور کو فیڈ دیتے ہیں، تو دیکھیں میں آپ کو چیز سمجھاؤں، ہم نے بھی ساری زندگی یہی نوکریاں کی ہیں، یہی جابس کی ہیں. یہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، ان کو ڈیوٹی کے ہاورس ہوتے ہیں، ان کے کیمرے نہیں ہوتے، ان کی گاڑیاں نہیں ہوتی اور ان کی پالیسی نہیں ہوتی. یہ صرف جا کر وہ شوٹ کرتے ہیں اور آفس میں دیتے ہیں. یہ فیصلہ مالک کرتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تب بھی پہلی بات تو ایسا کوئی روٹین میں جاتی نہیں ہے، ایسی کوئی آپ کی سیکریٹ میٹنگ تھی نہیں. اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ مالکان کے لیول پر بہت زیادہ کر کے جو ہے ڈائریکٹر نیوز کے لیول پر پالیسی بنائی جاتی ہے کہ کس کی کیا چیز دینی ہے اور کس کی کیا چیز روکنی ہے، کس کو کیا چلانا ہے اور کس کو کیا نہیں چلانا. اس چیز کا علم بیورو چیف کو ضرور ہوتا ہے، لیکن بیورو چیف بھی پالیسی نہیں بناتا، ترتیب نہیں دیتا. کیمرہ مین اور رپورٹر تو دور کی بات ہے، بیٹ رپورٹر کی کتنی جگہ پر نہیں چلتی. کیمرہ مین کی تو بیچارے کی ویسے ہی اس کی جس ٹائم اسائنمنٹ لگا دیا جاتا ہے وہ اور جاتا ہے اور کر کے آ جاتا ہے. اگر یہ لوگ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہوتے، کسی کے اشاروں پر چل رہے ہوتے، تو آج ان کے گھروں میں فاقہ کشی نہیں ہوتی. آفاق احمد صاحب، آپ کے ساتھ سیاسی طور پر زیادتیاں ہوئی ہوں گی اور ہم آپ کے اس دکھ اور تکلیف کو سمجھتے ہیں. ہم آپ کے اصولی موقف کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، لیکن اگر ان کیمرہ مین کے گھروں پر بھوک ہے تو اس کا مطلب یہ بکے ہوئے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں، کسی سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں کسی ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے. آپ نے کبھی جانے کی کوشش کی ان کے گھروں کے اندر؟ ان کے خالی فریج دیکھے کہ جو خالی فریج ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے گھر دیکھے، دڑبے نما گھر آپ نے ان کے دیکھے؟ ان کے بچوں کے اسکول کے مسائل، ان کی فیسوں کے ایشوز آپ نے دیکھے؟ کبھی ان کی فیملیز کے ہیلتھ کے ایشو آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، کس طرح چھوٹے چھوٹے علاج کے لیے یہ پریشان رہتے ہیں؟ ان کی سیلریاں 4-4 5-5 مہینے نہیں آتی. کیا یہ بات آپ کو پتہ ہے؟ کیا آج سے 15 سال پہلے، جی ہاں 15-16 سال پہلے، جو ایکسپریس، جیو اور بول میں سیلریز تھی، آج اس سے آدھی پر رکھی جا رہی ہے. آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ اس ٹائم پر ڈالر، پیٹرول، آٹا، کسی بھی چیز کا آپ ریٹ اٹھا کر دیکھ لیں، گولڈ، سونا چاندی، کوئی بھی چیز آپ نکال کر دیکھ لیں، گھر، فلیٹ، گاڑی، تو اس ٹائم پر آج سے 15 سے 16 سال 17 سال پہلے کیا ریٹ تھے، اس سے آج آدھے پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کس طرح وہ لوگ گزارا کر رہے ہوں گے. نیوز ون جیسے اداروں میں، جہاں سے مجھے بھی نکالا، اس لیے میں نہیں کہہ رہا، نیوز ون ہو، آج ٹی وی ہو، دیگر ادارے ہوں، اور 6-6 مہینے 8-8 مہینے کی سیلریز نہیں ملتی. لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں. آپ بیان دے دیتے ہیں، آپ شاید جذبات میں تھے، آپ شاید جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے. کارکنان نیچے یہ چیز نہیں سمجھتے. کارکنان آئندہ کیمرہ مین کو، کیمرہ لیے ہوئے شخص کو، ڈی ایس این جی والے کو، ڈی ایس این جی کے آپریٹر کو، ڈرائیور کو، انجینئر کو یا رپورٹر کو جو مائک تھامے ہوگا یا فوٹوگرافر ہوگا، اس کو اپنا دشمن سمجھیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کریں. کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جس پہ شاید آپ کو بھی بعد میں دکھ ہو. ظاہر اسی شہر میں یہ سب لوگ رہتے ہیں، کوئی کسی علاقے میں رہتا ہے، کوئی کسی علاقے میں. آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں اور آپ کی فالوونگ یقینی طور پر کراچی کے ہر کونے میں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو ایسا کم از کم آپ میکینزم بنائیں کہ ان کو جو ہے کوئی ایفیکٹ نہ کرے. ان غریب لوگوں کو، ان محنت کشوں کو، ان کیمرے، قلم اور فوٹو کے جو صحافی ہیں، محنت کش صحافی ہیں، ان کو کوئی نشانہ نہ بنائے. خدا را تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے جذبات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ کا اچھا جلسہ تھا. اللہ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. ہماری دعائیں، نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جذبات میں اس طرح کیمرہ مینز کی تذلیل کر کے ان کو وہاں سے اتار دیں اور ان کو اس طرح ہٹائیں اور والنٹیئر سے کہیں کہ ان کے کیمرے ہٹائیں. یہ لاکھوں روپے کا ایکوپمنٹ ہوتا ہے، یہ اس کیمرہ مین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اس میں سے کوئی بھی چیز ٹوٹ جائے، گر جائے، آپ کو جلدی شاید ہوگی، آپ کے والنٹیئرز کو جلدی ہوگی، لیکن وہ شاید سالوں اس کا ازالہ نہ بھر پائیں. تو خدا را، یا تو اگر آپ کو ایسا ڈاؤٹ ہو کسی شخص پر، کسی چینل پر، کسی فرد پر، تو آئندہ اس کو یا تو آپ اپنے پروگرام میں مدعو نہ کریں، اور اگر پھر بھی کوئی بغیر دعوت کے آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس سے معذرت کر لیں، آپ اس کو نہیں آنے دیں. مجھے اگر کوئی شخص پسند نہیں ہے تو میں اس کو اپنے گھر کے پروگرام میں، اپنے پریس کلب کے پروگرام میں نہیں بلاتا. اگر پھر بھی کوئی آتا ہے تو میں اس کو معذرت کر لوں گا کہ آپ یہاں پر نہیں آئیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی یہاں جگہ ہے.
بہتر طریقہ یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ بلا کر اس کو اس طرح کا رویہ رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں، آپ نے کئی دہائیوں تک ہر قسم کے حالات دیکھے ہیں، آپ نے مشکل ترین حالات دیکھے ہیں، آپ نے مشکل ترین دور دیکھے ہیں، آپ نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں، آپ پر کئی قسم کے معاملات کی باتیں ہوتی رہی ہیں، تو آپ نے کافی تجربہ حاصل کیا ہے، آپ نے طویل جیل کاٹی ہے، آپ نے جدوجہد کی ہے۔ ہم آپ کی سیاسی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں، نظریات سے آپ کے کوئی اختلاف کرے یا نہ کرے، بہرحال آپ کا کردار ایک، آپ پاک دامن انسان ہیں، آپ پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، کوئی ایسے چارجز ثابت نہیں ہوئے آج تک کہ ہم آپ کی کردار کشی کر سکیں۔ آفاق احمد صاحب، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو آپ کے نظریہ سے پیار کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کے اصولوں سے لوگ ضرور پیار کرتے ہیں، آپ کی شخصیت سے، آپ کی پرسنالٹی سے لوگ پیار کرتے ہیں، لہٰذا اس کا بھرم رکھیں۔ ہر حکمران کو، ہر سیاستدان کو یہ کیمرے صرف جب اچھے لگتے ہیں کہ جب اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ دراصل یہ ایک مرر ہے، آئینہ ہے، جیسی ہماری صورت ہوگی، جیسی ہماری شکل ہوگی تو ویسی ہی نظر آئے گی کیمرے میں یا کیمرے کے بعد ٹی وی پر، اس سے مختلف زیادہ نظر نہیں آ سکتی۔ جہاں بات اگر اینگلنگ کی آپ کر رہے ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ کسی کیمرہ مین یا رپورٹر کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تھوڑی سی چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی چینل، کسی اخبار سے آپ کو اگر شکایت ہے تو آپ اس دفتر کا دورہ کریں، ان کی مینجمنٹ سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، اگر آپ کو احتجاج کرنا ہے اس چینل کے پاس جا کر، اس کے دفتر کے پاس جا کر احتجاج کریں۔ اگر آپ کو پیمرا کی پالیسی سے مطلب کوئی پرابلم ہے، آپ کو سارے چینل سے مسئلہ ہے، تو پیمرا کے دفتر جائیں، نہ کہ کسی ایک عام کیمرہ مین کو، کسی فوٹوگرافر، رپورٹر، ڈی ایس این جی انجینئر یا ڈرائیور کو آپ نشانہ بنائیں۔ خدارا ایسا نہ کرے، اپنے بچوں کی روزی کے لیے یہ لوگ نکل کر آتے ہیں، دھوپ، گرمی، سردی، بارش اور حالات کی سختیاں، بھوک، افلاس۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی کیمرہ مین ایسے ہوتے ہیں، کئی میڈیا پرسن ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھوکے رہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بھوک لگ رہی ہے لیکن ان کے پاس پیسوں کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارا ان پر اس قسم کے الزامات نہ لگائیں، وہ اپنی عزت کی خاطر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان پر ایسی قسم کی باتیں کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ اپنی پالیسی پر، اپنے رویے پر ضرور غور کیجئے گا۔ اگر ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں، آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہم کسی بہتری کے کام آ سکتے ہیں تو ضرور بتائیے گا، لیکن برائے مہربانی آئندہ کے لیے یہ آپ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ میڈیا ورکر کی، چاہے وہ کیمرہ مین ہو، چاہے وہ رپورٹر ہو یا کوئی اور ہو، اس کی رسپیکٹ آپ کے اور آپ کے ورکروں پر لازم ہونی چاہیے۔ آپ لوگ ان باتوں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے ہیں، فیڈ بیک میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، کمنٹ باکس میں ضرور رائے دیجیے گا۔ پروگرام کے حوالے سے اپنی تجاویز، اپنی مشورے جو بھی آپ کو دینے ہوں وہ ضرور دیجیے گا۔ اور جن دوستوں نے ہمیں ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا، فالو نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمیں فالو کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے گا اور اپنے عزیز و اقارب سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔